شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ اس پہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میں آغا رفیع اللہ صاحب کی کویسچن پہ سوال کرنا چاہتی ہوں. سر، بات ہو رہی ہے ڈیلیز ان گیونگ جسٹس اور کیسز میں جو ڈیلیز آتے ہیں. منسٹر صاحب کا جو ریٹن جواب ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دا فیڈرل گورنمنٹ ہیز کانسٹیٹیوٹڈ 3 ٹاسک فورسز ٹو ریویو سول کرمنل اینڈ نیب لاز. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ایک اور لیگل ریفارمز کمیٹی بنائی ہے. سر، یہ کمیٹیز میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ معاملے کو رفع دفع کر دیں، کیونکہ ہمارا جو فارمل جسٹس سسٹم ہے دیٹ ہیز ناٹ بین ایبل ٹو کم ٹو دا مارک. لوگوں کے اعتماد پہ نہیں اتر سکا کہ وہ لوگوں کو فوری جسٹس پرووائڈ کریں. تو ایک انفارمل جسٹس سسٹم جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے جسے ہم جرگا سسٹم کہتے ہیں. منسٹر آپ مجھے بتا سکیں گے یہ جو انلیگل جسٹس سسٹم ہے وچ از جرگا سسٹم، اس کے خاتمے کے لیے حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے سر کہ یہ جوڈیشل ریفارمز اور یہ کیس مانیٹرنگ اور یہ تمام چیزیں ADR، یہ ایک جنرک سا جواب ہے. اس کے علاوہ کیا ایسا کام حکومت نے کیا ہے کہ واقعتاً ہمیں یہ پتہ چلے کہ لوگوں کے جو مقدمات ہیں نمٹائے جا رہے ہیں؟ میرا اپنا مقدمہ 18 سال سے چل رہا ہے، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں وہ مقدمہ چلا رہی ہوں. سو اف سم ون لائک می ہوز بین اے پارلیمنٹیرین فار دا لاسٹ 15 ایئرس، میں اپنا مقدمہ نہیں لڑ پا رہی ہوں ان عدالتوں میں، تو باقی بیچاری عوام کا کیا حال ہوگا؟ منسٹر لا. بہت اچھی بات کی MNA صاحبہ نے. جواب میں وہ تفصیلات دی گئی ہیں کہ ہمارے منشور کی بات ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کی بات ہو، ہماری اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کا منشور ہو، IPP کا ہو، مسلم لیگ کا ہو، ہر جگہ پہ سر یہ بات ہے کہ انصاف کا نظام جو ہے اس میں تنزلی آئی ہے، اپ ٹو مارک نہیں ہے. ہمارے ڈیلیز بہت ہیں، وقت پہ انصاف نہیں ملتا، مہنگا انصاف ہے. تو قانون سازی ایسی چیز ہے جو آپ ایریاز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پہلے تھوڑا سا ہاؤس کیپنگ کر کے کچھ بنیادی ڈھانچہ بنا کے ایک شکل اس کو دے کے تو پھر حکومت آپ کے سامنے لے کے آتی ہے. اس سلسلے میں جس کا ذکر آپ نے کیا، فوجداری قوانین جو ہیں وہ کمپیٹنس ہے اس ایوان کی. جو ضابطہ دیوانی ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حد تک ہم کرتے ہیں، باقی جو چاروں صوبے ہیں وہ ضابطہ دیوانی CPC جسے ہم کہتے ہیں وہ اختیار ان کا ہے. CPC میں امینڈمنٹس پچھلے دور میں بھی ہوئی، ہماری حکومت میں اس سے پہلے بھی. صورتحال پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہے لیکن ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے. فوجداری قوانین میں بہت عرصے سے میجر ریفارم نہیں ہوئی. 70s میں ایک لا ریفارم لائی گئی تھی، اس کے بعد کو بڑے لیول پہ 1990-91 میں ہوئی، پھر 12-13 میں، لیکن اب بہت سارے سالوں سے نہیں ہوا. تو فرسٹ فیز میں جو ضابطہ ہے فوجداری کا، کرمنل پروسیجر کوڈ، اس میں ہم نے ایک جامع پیکیج مرتب کیا ہے جو کہ کابینہ میں جا رہا ہے اور وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں اریسٹ، ڈیٹینشن، رجسٹریشن آف FIR، ریفیوزل کی صورت میں ریمیڈیز کیا ہوں گی. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ FIR درج کرانا سب سے آسان کام ہے اور FIR سے نکلنا سب سے مشکل کام ہے. اس کو ہم سٹیجز میں دے رہے ہیں جو کہ باقی دنیا میں نظام ہے. کیا اس میں ایک پریلیمنری انکوائری جو ایسے کیسز جو مشکوک لگیں ان میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس پہ آپ کے پاس اختیار آئے گا کہ آپ اس پروویژن کو پرکھیں، دیکھیں اور اس پہ آپ ووٹ کریں. جو ٹرائلز میں ڈیلیز ہیں اور چالان میں ڈیلیز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے چالان کے جو سبمیشن کا ٹائم ہے اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر اس میں ڈیلے آتا ہے تو اس کے لیے کیا ایکشن ہے وہ تجویز کیا جا رہا ہے. اس کو کتنا کوئک ہونا چاہیے کہ ریزنیبل ٹائم ہو، تفتیش کمپلیٹ ہو. جو لوگ تفتیش کے دوران بے گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی پولیس رپورٹ مرتب کرتی ہے کہ ان کا لینا دینا نہیں ہے، وہ جب عدالت میں جاتے ہیں انہیں ضمانت نہیں ملتی کیونکہ لیگل ایشوز ہیں اس میں انوالو ہو جاتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ یہ ایک جامع پیکج ہے. ٹرائل کی ٹائم لائنز بھی ہیں، اس میں ہائی کورٹ لیول پہ سرویلنس کمیٹیز بھی بنائی جا رہی ہیں، ہائی کورٹ کے ججز کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں آنے والے دنوں میں یہ پلیس کی جائیں گی، آپ کے سامنے ایک بل کی شکل میں انٹروڈیوس کیا جائے گا
اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ کی پراپر انپٹ آئے گی، اس میں کمیٹی میں آپ جب لے کے جائیں گے اس کو دیکھیں گے اور ایک اچھا قانون ہم دیں گے جس میں میجر ریفارمز ہیں۔ سپیریئر کورٹس کی حد تک ایشوز اور زیادہ گھمبیر ہیں، وہاں پہ جو کیسز رکے ہوئے ہیں فوجداری اور دیوانی کیسز خاص طور پہ بری طرح متاثر ہیں ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں، اور انہیں ہم نے میرے خیال میں خود بھی کچھ زیادہ مصروف کر رکھا ہے، جو ہم ہر طرح کی درخواستیں جو ہیں وہ انہی عدالتوں میں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو وقت عام مقدمات کو دیا جانا چاہیے شاید وہ نہیں دیا جا رہا۔ تعداد بڑھانے پہ آئیں اس پہ کنٹروورسی آ جاتی ہے، جورسڈکشن کی بات کریں اس پہ کنٹروورسی آ جاتی ہے، اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہے، اس پہ بھی ہمیں بات کرنا ہے کہ یہ نظام کیسے آگے چلے گا۔ نظام چوک ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں 2016-17 کی جو لیو ٹو اپیل ہے پٹیشنز، یعنی کہ کیس آگے چلنا ہے کہ نہیں فوجداری نوعیت کا، وہ پڑی ہیں عمر قید والے لوگوں کی۔ عمر قید ریمیشنز ڈال کے 16 سال 17 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہائی کورٹ اور ٹرائل کے 5-7 سال لگانے کے بعد جب معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچتا ہے تو اگر 8 سال اور 9 سال سپریم کورٹ میں پینڈنگ رہنی ہے اپیل، تو جس دن اس کو رہائی ملے گی یا ریلیف ملے گا آلریڈی وہ 16 سال 17 سال جیل میں گزار چکا ہوگا۔ یہ وہ سوال ہیں جن کا ہمیں جواب دینا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم انہی ٹائم لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ممکنہ تبدیلیاں ہیں قانون میں وہ سجیسٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے ایگزامن کریں اور لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے جو ممکن ہے وہ پارلیمان کرے، کیونکہ پارلیمان کا پہلا کام جو ہے وہ قانون سازی ہے۔ باقی ایشوز پہ بات کرنا ہے ہمارا، لیکن وہ ایگزیکٹو کو آپ ڈائریکشنز دیں کمیٹیز میں، لیکن قانون سازی میں آپ کا انٹرسٹ، آپ کی سنجیدگی ہونی چاہیے۔ وہ قوانین بنائیں جن کی وجہ سے عام آدمی تک انصاف کی رسائی جو ہے وہ آسان ہو، سستی ہو اور ممکن ہو۔